بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہی کو بجا لایا جائے۔ ہم اگر آج دنیاوی معاملات میں کچھ مخصوص دنوں کو دوسرے دنوں پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ان دنوں کو دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے پس پردہ بھی یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھیں۔ بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالی کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام میں سے ایک رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ و وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سے سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ 1 شعبان سے دوسرے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یعنی جس نے مرنا ہوتا ہے ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اسی طرح صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمانی دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص اس رات گڑ گڑا کر اللہ پاک کے ہاں توبہ کرتا ہے تو یہ رات اس کے لیے بہت زیادہ انعام و اکرام لاتی ہے، تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس رات میں ہوتا ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے جائیں اور گریہ بازاری کی جائے،
اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل دی جاتی ہے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہیں۔ اس میں انسان کو رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ اگر ہماری روزمرہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے عزیز و اقارب اور دوسرے احباب کو کلو نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں آنسو بہائیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں آتش بازی جیسے کاموں کے نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نکارہ ہے۔ اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس رات ملک الموت کے ذمہ کچھ کام لگائے جاتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے سال کون زندہ اور کون ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ کیا پتا کس کا نام اس مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لسٹ میں آ جائے۔ اس لیے دیر مت کیجیے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس مرتبہ اس رات کو ضائع مت کریں، کیا پتا اگلے سال یہ رات ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ عزیز دوستو، سوچئے گا ضرور۔